अस्सलाम वालेकुम। इसहाक़ अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दो जुड़वा बेटे अता किए थे। एक का नाम महीस था और दूसरे बेटे का नाम याकूब था। याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश फ़िलिस्तीन में हुई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने याकूब अलैहिस्सलाम को फ़ज़ीलत अता की थी कि वह ख़ुद भी नबी थे और उनके वालिद इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी नबी, यहाँ तक कि उनके दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नबी और उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी थे। इसहाक़ अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक का नाम महीस और एक का नाम याकूब था। याकूब छोटे बेटे थे और महीस बड़े बेटे थे। फितरतन इसहाक़ अलैहिस्सलाम महीस से ज़्यादा मोहब्बत करते थे और उनकी बीवी याकूब अलैहिस्सलाम से। एक मर्तबा का वाक़या है कि इसहाक़ अलैहिस्सलाम उम्र दराज हो चुके हैं और उनकी बिनाई ख़त्म हो चुकी है। वो अपने बेटे महीस से बोलते हैं कि मुझे कुछ खाने को दिल कर रहा है, कि मेरे लिए कुछ खाना पेश करो। महीस शिकारी थे, वह जंगल से शिकार करके लाया करते थे। उन्होंने कहा कि अब्बू जान, मैं अभी आपके लिए कुछ लेके आता हूँ। इस बात को उनकी बीवी सुनती हैं तो अपने छोटे बेटे याकूब को बुलाती हैं और कहती है कि अच्छा मौका है, तुम कुछ अपने वालिद के लिए पेश करो। याकूब अलैहिस्सलाम अपने वालिद के लिए पेश करते हैं और इसहाक़ अलैहिस्सलाम उसको तनावल फरमाते हैं। इसी बीच उनके बेटे महीस भी आ जाते हैं और वह कुछ जंगल से शिकार करके लाए थे। उन्होंने उस खाना को अपने वालिद के सामने पेश किया। उनके वालिद ने कहा कि मैंने अभी अभी खाना खाया हुआ है। महीस चौंक गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि मुझे आपने कहा था। लेकिन इसी दरमियान वो समझ भी गए कि हो सकता है कि याकूब ने ऐसा काम किया हो। महीस गुस्सा हो गए और सोचने लगे कि मैं अपने छोटे भाई को कत्ल कर दूंगा। इस बात को जब उनकी माँ सुनती है तो अपने छोटे बेटे को बुलाती हैं और कहती है कि तुम्हारा बड़ा भाई गुस्सा है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे लिए मुनासिब है कि तुम अपने मामू के पास चले जाओ जो हैरान में रहते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम अपने अब्बू से इजाज़त लेकर के अपने मामू के पास चले जाते हैं। वो रास्ते में सफ़र करते हैं। एक दिन गुजरता है, एक रात गुजरती है, यहाँ तक कि जब दूसरी रात आती है तो एक जगह वह सो जाते हैं। वो अपने नीचे एक तकिया लगाते हैं जो पत्थर का होता है। रात में वो ख्वाब देखते हैं कि ज़मीन से आसमान तक एक सीढ़ी लगी हुई है और उस सीढ़ी पे फरिश्ते उतर रहे हैं और कुछ फरिश्ते चढ़ रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला याकूब अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि मैं बहुत जल्द तुम्हें बरकत दूंगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा औलादें दूंगा, और ये ज़मीन जहाँ पे तुम सो रहे हो इसमें भी बहुत ज़्यादा बरकत दूंगा, यहाँ तक कि ये पूरी ज़मीन आबादी से भर जाएगी। जब याकूब अलैहिस्सलाम की नींद सुबह में खुली, बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने उस पत्थर पे तेल लगाया कि जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा तो यहाँ पे एक घर बनाऊँगा जो मस्जिद होगी और जहाँ पे लोग अल्लाह की इबादत करेंगे। फिर वो अपने मामू के पास चले गए। जब मामू के पास पहुँचे तो मामू बहुत ज़्यादा खुश हुए। मामू की दो बेटियां थी, एक का नाम लिया था और एक का नाम राहिल था, और उनके मामू का नाम लाबान था। मामू के पास याकूब अलैहिस्सलाम रहने लगे और उनकी खिदमत करने लगे। बाद में उन्होंने मामू से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी राहिल से शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि मेरे पास जितनी बकरियाँ हैं उसको 6 साल तक तुम चराओगे। याकूब अलैहिस्सलाम राज़ी हो गए और उन्होंने उनकी बकरियों को 6 साल तक चराया। जब मुद्दत पूरी हो गई तो शादी उनकी हो गई। रात में उनको पता चला कि उनकी शादी राहिल से नहीं हुई है, बल्कि मामू की बड़े बेटे लिया से उनकी शादी हुई है। जब सुबह हुई तो उन्होंने अपने मामू से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, मैंने तो आपकी छोटी बेटी का रिश्ता मांगा था। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि बड़ी बहन के होते छोटी बहन की शादी हो जाए। अगर तुम छोटी बहन से भी शादी करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मज़ीद 7 साल तक मेरी बकरियों को चराना पड़ेगा। उस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में एक साथ 2 बहनों से शादी हो सकती थी। फिर उन्होंने 7 साल तक बकरियां चराई और उनकी शादी राहिल से हुई। अपने मामू के पास याकूब अलैहिस्सलाम 20 साल तक रहे।
20 سال تک رہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت آئی کہ تم اب اس زمین کو چھوڑ کے کنعان کی طرف چلے جاؤ۔ انہوں نے اپنے ماموں سے اجازت مانگی اور وہ جانے لگے۔ پہلے تو ماموں نے بہت زیادہ روکا، لیکن جب یعقوب علیہ السلام نہیں رکے تو بہت زیادہ بکریاں ان کو تحفے میں دی اور پھر ان کو رخصت کیا۔ جب یعقوب علیہ السلام جانے لگے، بہت دور تک چلے جانے کے بعد ان کے جو بڑے بھائی تھے محیص، وہ بھی کہیں دوسری جگہ پہ رہتے تھے۔ ان کو اس قافلے کا پتہ چلا کہ کوئی انسان ہماری طرف آ رہا ہے، تو محیص بہت زیادہ تعجب ہوئے اور انہوں نے کچھ لوگوں کو اس قافلے کی طرف بھیجا کہ جاؤ اور پتہ کرو کہ کون سا قافلہ آ رہا ہے۔ کچھ لوگ گئے اور پھر واپس محیص کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ ایک قافلہ ہے جس کا سربراہ یعقوب نام کا کوئی شخص ہے۔ محیص سمجھ گئے کہ میرا بھائی یعقوب ہے۔ 20 سال کا وقت ہو گیا تھا، چنانچہ محیص نے 400 آدمیوں کو لیا اور یعقوب علیہ السلام سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرے بڑے بھائی آ رہے ہیں، تو ان کو 20 سال پہلے والا واقعہ یاد آ گیا اور سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے بڑے بھائی مجھ سے انتقام لیں، کیونکہ ابھی بھی ان کے اندر وہ غم اور رنجش اور نفرت ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک میسیج بھیجا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تم سے لڑائی کرنے کے لیے اور جھگڑنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، تم ان کا اچھے سے استقبال کرنا اور ان کے لیے کوئی اچھا سا ہدیہ پیش کرنا۔ چنانچہ جب ان کے بھائی ان کے قریب آئے تو یعقوب علیہ السلام اپنے قافلے سے نکلے اور ان کا استقبال کیا۔ 20 سال کی جو جدائی تھی، اس کی وجہ سے ان کے بڑے بھائی محیص سارا رنج و غم بھول چکے تھے۔ وہ دونوں بھائی ملے، محیص ان کو اپنے پاس لے گئے۔ یعقوب علیہ السلام ان کے پاس بہت دن تک رکے رہے اور اس کے بعد بہت زیادہ دن تک رکنے کے بعد انہوں نے اپنے بڑے بھائی سے اجازت مانگی کہ اب مجھے اجازت دیجیے، مجھے جانا ہے۔ ان کے بڑے بھائی نے ان کو رخصت کیا۔ یعقوب علیہ السلام کو 20 سال پہلے والا خواب یاد تھا، چنانچہ وہ اس جگہ پہ گئے اور اس پتھر کو تلاش کرنے لگے۔ اللہ کی مدد ہوئی اور وہ پتھر مل گیا۔ پتھر ملنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر کے وہاں پہ بیت المقدس کی تعمیر کی۔ تعمیر کرنے کے بعد وہیں پہ رکے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ وہیں پہ یوسف علیہ السلام کے جو چھوٹے بھائی بنیامین کی پیدائش، چھوٹے بھائی کی پیدائش کے وقت ہی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام اپنی چھوٹی بیوی راحل سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے، چنانچہ وہ بہت ہی زیادہ غمگین ہو گئے اور بیت المقدس چھوڑ کے اپنے والد کے پاس حبرون چلے گئے۔ ان کے بڑے بھائی محیص بھی اپنے والد کے پاس آئے ہوئے تھے۔ چنانچہ اسحاق علیہ السلام کی وفات اپنے دونوں بیٹے محیص اور یعقوب کی موجودگی میں 180 سال میں ہوئی۔ یعقوب علیہ السلام وہیں پہ رہے اپنے والد کے پاس اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور اپنی قوم کو اچھی اچھی باتیں بتاتے رہے۔ یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے غم ہوئے۔ بچپن میں اپنے والد سے جدا ہو گئے، پھر ان کے بڑے بھائی بھی غصہ ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو بیٹا یوسف عطا کیا تھا، ان کے جو بھائی تھے، جو سوتیلے بھائی تھے، وہ بھی یوسف علیہ السلام سے بہت ہی زیادہ حسد اور نفرت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بھائیوں نے بھی یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹے یوسف کو بھی جدا کر دیا۔ ہمیشہ یعقوب علیہ السلام روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ 40 سال تک جدائی رہی اور پھر یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات مصر میں ہوئی کہ جب اس وقت وہ مصر کے بادشاہ ہو گئے تھے۔ 40 سال کے بعد یعقوب علیہ السلام کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ وہ لوگ جب مصر میں آئے تھے یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ، تو مورخین فرماتے ہیں کہ اس وقت 93 لوگ تھے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کے پاس 24 سال 24 ایئرس تک رہے، یہاں تک کہ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور ان کو وصیت کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سارے بیٹوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ بھی وصیت فرمائی تھی کہ جب میرے وفات ہو جائے تو مجھے یہاں پہ دفن نہیں کرنا، بلکہ میری میت کو بیت المقدس بھیج دینا کہ جہاں پہ میرے والد کے ساتھ مجھے دفن کیا جائے گا۔
جب یعقوب علیہ السلام کی وفات ہو گئی اس وقت ان کی عمر 147 ایئرس تھی. تو یوسف علیہ السلام نے ایک لکڑی کے تابوت میں ان کے میت کو رکھا اور اس کو بیت المقدس بھیج دیا اور وہیں پہ ان کی تدفین کی گئی. اسی وجہ سے آج بنی اسرائیل اور یہودی کے یہاں ایک رواج ہے کہ جب بھی کسی کی میت ہوتی ہے اور جب وہ کوئی انسان دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اس کو لا کے بیت المقدس میں اکثر و بیشتر وہ لوگ دفن کرتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کی بھی تدفین وہیں پہ ہوئی اور یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی جب ہمارے سامنے کوئی مشکلات آئے، کوئی پریشانیاں آئے تو ہمیں اللہ سے صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے ہمیشہ مدد مانگنا چاہیے اور کبھی بھی اللہ سے امید کو نہیں چھوڑنا چاہیے. آئیے اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے میں آپ ہماری مدد کریں اور اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں اور ہو سکے تو اس کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں.